نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دشمنات لعنت، پاک سیدات قاتلان تے لعنت، شہدائے کربلا دے قاتلان تے لعنت، خاندان سیدات محبت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب لأهل التقوى واليقين، الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات اللهم صل على محمد وآلِ محمد ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وناصر نبوتہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین علی ولی ذات واجب الصلاة صلی علی محمد وآلہ السلام علی سیدات الجلیلات المخدوم المحرومت عن حق میراث ابیہا، ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول بأرض کربلا فی یوم عاشوراء۔ نماز معراج ہے ہر مومن دی، نماز معراج ہے ہر مومن دی، تے آئے حکم حدیث وچالے نماز دی خاطر کوس گئے نا
دہڑیاں وہ دار اصل نمازت بھاج گئے گھوڑے تے تھیاں اللہ شاہن پامالے غیرت علی قوم جس نماز نو اصل سوکا سمجھ دیا نماز بچی ہائی او ویلے جدہ کھلے زینب دے اجرکم اللہ اللہ تیری آئے قبول کرے نماز دی تبلیغ پیا کردہ نماز نو جوان سوکھا نہ سمجھیا کر غفلت نہ برتی کرو تیری میری نماز کیڑی سوکھی ہے تینو ایک بھئی نماز رساواں نماز کوئی نہیں ہے وہ کھائے پڑھنا تیجی میں پڑھ گئے بھیر بھیرائے شبیر پڑھی ویچ تیران دے رسیاں ویچ آن دی سیدہ تو معافی مانگ کے ایک جملہ پیادا وہ شبیر تو وعد کے ہائے وہ بھین دی آئی تے مشکل سجدے دی جائے بہو اوکیاں تھی کے اٹھ دی کھڑتے دیتے سجدے آن دی الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة اللہ علی آدائهم اجمعین ملعونین اما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه دعا ہے کریم اللہ 14 دے صدقے ہر شریف دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کریم اللہ ہر ماتمی عزادار دا چل کے آ جانا لمحہ لمحہ ذکر مظلومیں دی مظلومیت اس پرسج آ کے بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کریم اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ بی بی پاک دی مظلومیت دا صدقہ سارے دی حاجات شریعہ کو پورا فرما بانیاں نے فرش آزاد گھر تے اس علاقے دے سادات و مومنین دے گھران تے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرما کریم اللہ بی بی پاک دا صدقہ سانو سارے انو بی بی پاک دی اجڑی قبر دی زیارت نصیب فرما آخرت بی بی پاک دی پاک چادر دا سائے شفاعت نصیب فرما کریم اللہ وارث زمان وارث قرآن حجت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے اپنے مریضاں دی شفا یابی واسطے اپنی تمام حاجات دی برآوری واسطے بالخصوص نرجس دلال حقیقی امید دنیا امام زمانہ دے ظہور تعجیل واسطے محمد وآل محمد تے صلوات اللہم صلی علی وعجل فرجہ میرے نہایتی واجب الاحترام سادات و مومنین لکھاں کروڑاں شکر ہے اس عظیم خالق و مالک دا جس عظیم خالق و مالک نے سانو اس دنیا باعزت زندگی گزارن واسطے اور آخرت باعزت بری ہومن واسطے محمد وآل محمد جیسے عظیم رہبر و رہنما عطا فرمائے او عظیم رہنما جنہاں دی بلندی جنہاں دی پاکیزگی جنہاں دی طہارت دی گواہی خود قرآن اچ پیا دیتا ہے
جڑے خود بھی عیب تو پاک ہیں اور چاہندے جو ساڈا منن آلہ بھی عیب تو پاک ہوئے، جڑے خود بھی بلند ہیں اور چاہندے جو ساڈا منن آلہ بھی بلندی دا سفر طے کرے، جڑے خود بھی بہت بڑے سخی ہیں اور چاہندے جو مومن بھی بخیل نہ ہوئے بلکہ راہ خدا چ دیوان نہ ہو۔ اور میں پچھلی گزشتہ مجالس بھی جناب سیدہ دی سخاوت پڑھی ہے کہ کتنی بڑی سخی ہے جناب سیدہ، فقط جناب سیدہ یا رسول خدا سخی نہیں ہیں بلکہ جدہ بندہ انہاں دی زندگی اور سیرت دا مطالعہ کر دے تا انہاں دے جو ہر ہستی سخاوت علی نظر آن ہے، ہر ہستی سخاوت علی نظر آن ہے، اور فقط مال دولت درہم و دینار نہیں بلکہ جس نو علم چاہی دے تا انہاں دا دروازہ، جس نو توفیق چاہی دیئے انہاں دا دروازہ، کیوں جو رحمان نے فرمائے جو میرے تک پہنچن دا وسیلہ تلاش کرو، اور ود دسیا بھی باقاعدہ طور تے جو وہ وسیلہ قرآن ہے اور اہل بیت علیہ السلام۔ لہذا میرے عزیزوں ساڑھے سامنے انہاں معصومین ہستیاں دی سیرت ہے، اور مجلس آزاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس سیرت و کردار نو زندہ کر کے تے اپنے اتے لاگو کیتا جائے۔ فتن سلام ہے، انہاں دی فکر دی بلندی نو سلام ہے کہ انہاں نے ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ ممبر تے ایسے افراد لائے جان جڑے خود بھی حق بیان کرن اور سانو بھی حق دا راستہ وکھاویں۔ اسا اس انہاں دی کاوش چاہے عشرہ محرم دے حوالے نال ہوئے، چاہے عشرہ فاطمیہ ہوئے یا پورے سال دے پروگرام، سلام پیش کر دیاں انہاں جواناں دی ہمت نو، اور دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اگو اس تو ود کے سانو عشرہ محرم اور عشرہ فاطمیہ مناون دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک دی محفل کسے بندے سوال کر لیا جو دنیا تے ایمان لاون والے ڈھیر سارے صاحب ایمان ڈھیر سارے، ظاہری بات ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ظاہراً وہ اپنے آپ نو مومن آکھن لگ پیا، جس بندے نے بھی ایمان دا ظاہری اظہار کر لیا، اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور اگر اساں اپنی ولایت اور عقیدے دا اظہار کر دیں واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، ایمان دے دائرے چ آ گئے ہاں، ایمان دے درجات چ نہیں آئے، ایمان دے دائرے چ آ گئے ہاں، ایمان دے درجات چ نہیں آئے، کیونکہ جو اللہ نے ایمان دے درجے رکھیں۔ کسی بندے نے سرور کائنات دی محفل پوچھیا یا رسول اللہ اتنے با ایمان افراد پتہ کیویں لگ سی جو سب تو بلند ایمان کس دا ہے، کہ سب تو افضل ایمان دے درجے تے فائز کیڑا بندے؟ رسول خدا نے فرمایا جیڑا جیڑا وڈا سخی ہو سی اتنا ہی ایمان بلند۔ مومن دی نشانی ہے، سخاوت مومن دی علامت ہے۔ مومن بخیل اور کنجوس نہیں ہوندا، بلکہ مومن ہو ہوندے جیڑا راہ خدا چ اللہ دیاں دتیوں یا نعمتاں چ کنجوسی نہ کرے، بلکہ راہ خدا چ جو کچھ اللہ دیتا ہے اس نو قربان کرے۔ اور ایک بندے نے سوال کیتا جو سخی کس نو آدن، یہ ویسے بندے دے بارے چ بھی روایت ہے، اور خود امیر کائنات نے اپنے بیٹے حسن مجتبی کو پوچھا میرا بیٹا سخی کس نو آدن، سخاوت کس نو آدن؟ سخی کس نو آدن؟ سخاوت
کس نو آدھن ساڑیاں کیونکہ عام طور تے معاشرے چی چل دے بجیڑا 10 روپیے 50 روپیے 100 روپیے وہ منگن والا فقیر انہوں ڈھیر ساریاں لقب القاب دے ویندا بتو بڑا سخی ہیں تیرے تو بڑا سخی نہیں ویکھیا ماشاءاللہ اتنے سخیاں دے گھرانے تے انہاں اپنی اپنی روٹین دے مطابق اپنے اپنے جملے بنائے ہوئے لیکن معصوم دی زبان چو سخی کون ہے؟ امیر کائنات پوچھیا اپنے بیٹے حسن مجتبہ کھولو امام حسن پہ فرمائن بابا سخی او ہے جدے کول مال ہوئے تا تامی خرچ کرے اگر فقیر ہو جاوے تا تامی رائے خدا خرچ کرے اے نہیں جو پیسے ہون تا 2-4 لا چھڑے تا جس ٹائم تھوڑے ہوئے تا کہ باہون بریک لیندے ہیں کچھ عرصہ آرام فرمایا کہ نہیں جیڑی حالت بھی ہوئے جدہ رائے خدا چ دیون دیواری آوے تو انہوں کسے قسم دی پریشانی محسوس نہ ہوئے امام حسن علیہ السلام دا کیونکہ نام آگیا اور سخاوت دی خود انہوں نے تعریف بھی دسی تبت ایک واقعہ اتحاق بند ہے جو سنا چھوڑا امیر شام نے ایک واری اپنے آپنوں بڑا سخی بلوگ اکسن زمانہ آکسی جو امیر شام بڑا سخی ہے اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں لوگاں ذرا میری ریپوٹیشن بان ویسی اس آٹے ہاں بھی تقریباً امیر شام دے منن والے ہی دے ہیں بلا کے جلیبیاں کھوائیاں تے اپنی گڈیاں شڈیاں وکھائیاں تاکہ عوام سمجھے جو بندہ بڑا تکڑے کام کرے سی لیکن جداں وہ ووٹ ہو ویندن اکی چکا دی سڑک بھی ہوتے کھلوتی ہے ہر شے ہوتے ہی کھلوتی ہے تے اے وجہ بندے جڑے نو معاشرے چ ہوندن دے امیر شام بھی یہ وجہ دین دا بندہ اس امام نو بلایا میں امام دے سامنے سخاوت کر سانتے میں نے شامی من ویسن جو ساڑھے خلیفے جیسا کوئی ہے نہیں امام دے سامنے جدہ امام آ گئے امام دے استقبال تے اس نے آکیا تسا ساڑھے کل تشریف لائے آئے ہو تو ہاڑی بڑی مہربانی لہذا تسا جڑے مہمان بن کے آئے ہو اس دی میزبانی دا حق بن دے لہذا ڈھیر ساری دولت امام دے سامنے لے آکے ڈھیر لا چھوڑے لوگاں بڑے حیران ہوئے امیر شام نے بڑا تحفہ دیتا ہے امام حسن نے مجتبہ علیہ السلام نو امام اتھائی موجود او دولت دا ڈھیری سامنے موجود تا ایک کیرا جیا مسکین بندہ ہاتھچ کوئی تھیلا لے کے دربار چ داخل ہویا ہاتھچ کے لے کے تھیلے وچو اس جتیاں دا جوڑا کڈیا امام حسن دے سامنے رکھیا دے مولا شکریہ جو اتھے تشریف لے آئے ہو میں غریب بندہ ہور تک کچھ نہ کر سکیا لہذا میں تواڈے واسطے اے جتی تیار کیتی ہے اے تحفہ قبول کر لو امام نے او تحفہ قبول کیتا امام نے فرمایا جا اے جڑا دولت دا ڈھیر ہے اے سارا چال ہے اے میری طرفو تینو ہدیہ ہے اور جڑا تو دیتا ہے او میں حسن مجتبہ قبول کر لے یا اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرج امام نے دسے ہے سخاوت دا معیار کیا ہے نیت دا ڈیپینڈ ہے نیت کیسی ہے خلوص کیسا ہے لوگاں وکھاون واسطے نہیں لہذا سخاوت ایک بہت بڑی اچھی چیز ہے اگر دشمن بھی ہوئے تو قبول کرنی چاہیے کیونکہ واقعات بندہ ایسے سے پڑھ دے بندہ حیران ہون دے اگرچہ کئی بندے دنیا تے ظاہراً دشمن خدا گزرے ہون شاید دشمن نبی گزرے ہون لیکن انہاں دے اندر ایک خوبی ہے تو لوگ اجے تک بیان کر دیں ہاتھ میں تائی دے کس سے بیان کیتے جانے یا کوئی نہ کس نو پتہ ہے جو مسلمان ہے یا کوئی نہیں کس نو پتہ ہے لیکن سخاوت دے کسے انگریزوں کو بھی سن سکتے ہو پاکستان والے کو بھی سن سکتے ہو انڈیا والے کو بھی سن سکتے ہو کسے اور ملک جاؤ تو شاید انہانی زبان بھی حاتم تائی دی سخاوت دے کسے مل وین کیوں جو ایک اچھی خوبی ہے ایک انسانیت دا درد رکھنا لی خوبی ہے لیکن یہ الگ بحث ہے کیونکہ ساڑھے سامنے کردار اے آیا ہے دوجا کردار سامنے نہیں آیا اس واسطے ایسا اس نو وڈا کر کے پیش کر دیا لیکن جدا چھویں تائیدارے ولایت دے سامنے بڑا وڈا رئیس آئی دل دا بڑا سخی آئی دل دا بڑا وڈا سخاوت کرن آلہ آئی
امام نے فرمایا دی سخاوت دے بارے کے سنی ہے؟ آدھے مولا میں سنے ہیں ایڈا وڈا سخی ہا 40 دروازے ہاس دربار دے ایک فقیر جداں ایک دروازے تو لیندہ ہا واتو نو اجازت آئی او دوجے تے بھی آوے او طریقے تے بھی آوے چوتھے تے بھی او فقیر 40 دروازے آتے آندہ راندہ ہا اے ایڈا وڈا سخی ہائی جو 40 دروازے آتے جا کے انہوں عطا کردہ راندہ ہا امام مسکرا کے فرمایا بندہ خدا اے بھی کوئی سخاوت ہے آتے نو ایک کوفہ دے اندر سخی دکھاوا جدہ نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے جس نو ایک باری دے چھوڑیندہ ہا انہوں دوجے دروازے تے ونجن دی ضرورت ہی نہیں پوندی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلی محمد فعجل امیر کائنات ہے سکی لیکن نساں کیونکہ لیکن یہ اچھی خوبی ہے اگرچہ دشمن دے اندر بھی ہوئے قبول کرنی چاہی دی ہے جدہ حضرت موسیٰ دی قوم جنہ قرآن دی تفسیر پڑھی ہوئے حضرت موسیٰ دی قوم کہ کیتا اس نے ایک غسالہ بنایا ایک بچھڑا بنایا بچھڑے دے اندرو آواز اس پیدا کی تھی ذری بات ہر دورچ حجت خدا دے مقابلے کوئی نہ کوئی ایسا شاطر اور شیطان آن دے جڑا لوگاں نو حق تو باطل والے پاسے دعوت دیندا ہے اے قرآن دا وعدہ ہے اے توحید دا وعدہ ہے اور ہوندا ہے لیکن جنہ دے ایمان مضبوط ہون جنہ پکے پلستر کیتے ہوئے انہاں رولا کو نہیں ہوندا تے جڑے کدی کدی سال چا کے ایک مجلس بیٹھ کے ٹیپ کردے رہندے تھوڑا بالا اپنا ایمان وہی نہ نماز دے نیڑے نہ کسی اور شے دے نیڑے وقت نان جدہ کوئی تجربہ کار آ کے مسخرہ آ کے کسی اور پاسے لاؤن دی کوشش کر دے تو جلدی پھر ویندے وجہ یہ ہے کہ ایمان پکا نہیں ہوندا تے جڑے بندے حضرت موسیٰ دے نیڑے بالے نان لگ دے او نہ جدہ ویکھیا نا بھئی اے تے ویکھو بڑا کمال ہے بھئی اے بچھڑے وچوں آواز ہوندی ہے اس آکھیا جڑے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون تو خدا ہے حضرت موسیٰ جدہ واپس آئے حالت ویکھی قوم دی بڑے ناراض ہوئے تے سامری نو بلایا سامری کو پوچھیا کہ کیتا ہی اللہ سامری کوئی کمال نہیں کیتا کیونکہ اے ساڑھے اتے ڈیپینڈ ہے دنیا تو جو کچھ بھی ہو رہے اے نور دے وسیلے نال ہو رہے لیکن اے اساں سمجھنے جو اس نور نو اساں غلط پاسے لیا کہ دا غلط استعمال تو نہیں کر دے سامری کو پوچھیا حضرت موسیٰ نے کیتا اسا کہ حضرت جبرائیل دی سواری گزری ہے میں او دے پیران دی خاک چاہ کے بچڑے چ پائی تے دے وچوں آواز آون لگ پئی ایک کمال کس دا حضرت جبرائیل دی سواری دی خاک دا کمال ہے دے وچوں آواز آون لگ پئی بہرحال حضرت اللہ دے نبی اپنے بھائی تے بھی ناراض ہوئے وہ تیرے وجہ مثلا میں پیچھے چھوڑ گیا لیکن پیچھے قوم دی یہ حالت ہو گئی ہے ارادہ کیتا جو قتل کرا دشمنان خدا نو جڑے لوگ من گئے دوبارہ حضرت موسیٰ دے دین تے آگئے انہوں چھوڑ کے باقیاں دا قتل کرنا شروع کیتا جڑے لوگ اس دین تو پھر گیان خدا دے مقابلے چاہ گیان حضرت موسیٰ دے مقابلے چاہ گیان لیکن جدہ واری آئی نہ سامری دی حضرت موسیٰ ارادہ کیتا جو ہن سامری تے تلوار چلاواں آواز قدرت آئی ونج میرا ملک ونج میرا فرشتہ میرے موسیٰ نو آکھ انہوں قتل نہ کری رحمان کیوں نہ کرا سب تو بڑا گناہگار خطا کاری ہے پوری قوم دا بیڑا غرق کرنا لائے ہے فرمایا ادھے اندر مومنہ دیا صفات جو ایک صفت پائی وے کیڑی صفت پائی ویندی ہے باقاعدہ روایت دے الفاظ رحمان نے فرمایا اے بندہ دل دا بڑا سخی ہے کوئی اس دے دروازے تے خالی کدی کسے فقیر نو کدی کسے محتاج نو اس بندے خالی نہیں پلٹایا لہذا اس وجہ تو اس بندے دا قتل معاف ہے حضرت موسیٰ نے انہوں چھوڑ دیتا لیکن اے فرمایا جو اللہ جڑا تو اے گناہ کیتا ہے نا ادھے بدلے اللہ تینوں ایک اے وجہ بیماری چ مبتلا کر سی
جو کوئی بندہ تیرے قریب نہ اور روایت آتی ہے جو ایک اے وجہ بیماری چھے مبتلا ہو گیا جو کوئی بندہ بھی اس دے نزدیک نہ یاندہ اور اس بیماری دے اندر مر گیا لیکن وقتی طور تے حجت خدا دے ہتھوں قتل تو کیوں بچ گیا کیڑی صفت پائی ویندی آس سخاوت سخی ہومنا چاہے اگرچہ دشمن خدا ہے تو جے بندہ مومن ہوئے امیر کائنات دا منن والا ہوئے چہر دا معصومین دا منن والا ہوئے لیکن سخاوت تو دور ہوئے کوشش کرتا رہے جو میں جوڑتا رہا حالانکہ جدہ بندہ قرآن پڑھ دے نا کہ اللہ واضح پہ الفاظ 30ویں پارے چلا پہ دے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا کہڑے لوگ جہنمی ہیں جڑے مال نو اکٹھا کر دیں اکٹھا کر کے وقت گن دے رہن وعددا نال گن دے بھی رہن دن ہون 2 کروڑ ہو گیا ہون 2.5 ہو گیا ہون 3 کروڑ ہو گیا ہون 10 کلے ہو گئے 12 کلے ہو گئے 5 پلاٹ ایک عیب نہیں ہے جمع کرنا مومن دی شان ہے یہ چیزاں ہونیاں چاہی دیاں لیکن جتھے ضرورت ہوئے اتھے اللہ دے دین تے خرچ بھی کرے اے نہ ہوئے بن نوے پلاٹ دے کاغذ جمع کرائے تے کوئی سید آوے جو میں بچی دا جڑے وہ فرض ادا کرنے تے آکھے دی اللہ دی قسم ہے میرے پلے تے شاہی کو یہ چیزاں اہل بیت دی سیرت خلاف قرآن ہیں خلاف سیرت ہیں کیونکہ ایسا اس گھرانے دے منن والے ہاں جنہاں سخاوت دی انتہا کر کے سانو وکھائے روایت تھوڑی معرفت اضافے واسطے اور میری معرفت بھی اضافہ ہوئے تاکہ کوشش کریے جتھوں تک اساں رائے خدا چ خرچ کر سکتے ہوئے ضروری نہیں جو مال و دولت ہوئے بندہ زبان ہی خرچ کر سکتے بندہ اچھا مشورہ ہی دے سکتے بندہ کسی مومن دی تعریف بھی کر سکتے بندہ کئی چیزاں دے ذریعے کسی مومن دی ہیلپ کر سکتے سخاوت کر سکتے جیڑی دولت اللہ دیتی ہے ضروری نہیں پیسے والی دولت کسی بھی طرح دی دولت نال انسان کسی مومن دے نال سخاوت کر سکتے حضرت امام حسن مجتبی حضرت مظلوم کربلا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار یہ طرح ہستیاں نکلیاں جو حج بیت اللہ ادا کر رہی روایت آدھی ہے جو راہ کاروان نال بچھڑ گئے کاروان اور پاسے ٹر گیا تے اے طرح بھرا اور پاسے ٹر پے اے طرح ہستیاں لیکن سامان سارا قافلے دے اندر نہ نال کوئی بیگ نہ نال کوئی وسیلہ ظاہر بات ہے انسان کو وسیلہ نہ ہوئے تے بندہ یا تے کسی کو پیدا کر دے تو یہ واپس آ ویندے بہن میرے کو شہری کو نہیں اگے جا کے کرنا کیا ہے جنگل دے پاسے ٹر پے کاروان دی تلاش صلوات پڑھو محمد والی محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرجہم اپنی اپنی توفیقات خیر اضافے واسطے وقت بھی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد بھی بڑی ہے وہاں جی نو مظلوم ہوں باما کسی کو چھوٹی جی پاٹری پوچھے تو سنا یہ 40,000 دیئے سرکار یا 50,000 دیئے آپ حساب لاؤ اور مشکل وقت چاہے خود مدینے چھک بحث چل پئی جو مدینے دا سب تو وڈا سخی کون ہے سب تو وڈا سخاوت ہی جڑا بندہ حساب ہی نہیں کرتا بے حساب دے چھڑیں دے بندے اس بندے نو دسیا جو ساڑی نظر ہے مدینے سب تو وڈے سخی دا نام ہے حسین ابن علی کہنا ہے حسین ابن علی اس آکھے چلو ویندے ہیں دروازے تے آیا تھا امام کوئی نہ مسجد نبی چاہیا تھا امام نماز پہ پڑھ دیا امام دی تعریف جس 2 اشعار آکھے امام نے فوراً غلام نو بلایا غلام نو بلا کے آکھیا دس نے پیسے ہو سکیا مولا 4,000 دینار سونے دا ہوندہ نے 4,000 لیا ونج لیا امام دروازے دے پیچھے ہوئے گھر دے دروازے دے
مسجد تو گھر آکے امام نے غلام کو پیسے لے روایت دیں جل فاضل امام نے دروازے دے پچھو ہاتھ کر کے امام دے جملے نے امام نے جڑے شعر پڑھے او دا مفہوم ہے امام نے فرمایا جو حالات زندگی نے ساڑھے کول کوئی شے نہیں چھوڑی اے او کچھ جیڑا تین دیندہ پیاں لیکن یاد رکھی اے بڑا تھوڑا دیتا ہے اگر آئندہ وقت کدی ہویا تو ضرور تشریف لے آمی میں حسین تینوں اس تو زیادہ عطا کر سوں اس بندے دے ہاتھ تے تھیلی آئی تے اس نے رونا شروع کر دیتا امام نے پوچھیا معصوم نے پوچھیا بندے خدا اس وقت روندہ پہ ہیں جو حسین دے دروازے تے آئیں تا تھوڑا ملیے آدھے مولا یہ تھوڑے نہیں اس گلو نہ پیا روندہ جو یہ تھوڑے ملن میں حسین ابن علی دے دروازے تے آیا روندہ اس وقت ہاں جو اتنے سخی افراد بھی قبر اچھٹور ویسن اتنے سخی افراد بھی مٹی تلے سام ویسن جو کچھ ہوئے رائے خدا دے چھوڑے کتنے سخی ہیں اہل بیت انہاں دے دروازے تے آ کے اساں علم لبیے توفیق لبیے اپنی فقط دنیا دیاں چیزاں نہ منگیے بلکہ توفیق منگیے اور ایک کدی خالی نہیں پلٹیں دے کیونکہ اللہ نے انہوں بہترین وسیلہ قرار دیتا ہے اور میں شاید اگے یہ واقعہ بیان کر چکیا ہوں ایران دے ایک عالم دین معروف جنہ بانیان نے زحمات کی تھیں اس عشر فاطمیہ نو برپا کران دیاں یا جڑے جڑے لوگ اس پاک مشن کسی بھی حوالے نال اس مشن دے اندر اپنا حصہ پہندے ایران دے عالم دین وہ فرمائن کرمان دے علاقے چھک بندہ ہے جڑا مشہور بانی ہے اور ایران دا سب تو وڈا عشرہ کرائندہ ہا مجالس بلکہ 18 روزہ مجالس کرائندہ ہا پوری ایران دے معروف نوح خان مسائب خان علماء اس کو لاغ پڑھنا لوگ سننا ہزاراں دا مجمع آوے ہا ایران ویسے بھی شیعہ نال پور ہے مومنین زیادہ میں ایک دن گزردہ پیاس میرے کل وقت آئی تے میں آکھیا کیوں نہ جو میں اس بندے خدا نال ملی جاواں ملاقات کی تھی جاواں کون اتنا بڑا خوش قسمت ہے جڑا 18 دن دی مجلس کریں دے کون اتنا بڑا خوش قسمت ہے جڑے اتنے ہزاراں عزاداراں دی مہمان نوازی کر دے انہاں دی خدمت کر دے آدن جدہ میں اس بندے دا نیواں پتہ پچھ دا ظاہری بات ایک ذہن اچھ خیال ہون دے اتنا بڑا جلسہ کریں دے تو وہ دے کول مالو مطابی اتنا ہونے نوکر چاکرو سن کوٹھیاں گڑیاں ہر چیز سہولیات سارا کچھ موجود ہو سی یہ ذہن ایک سوچ کے بندیاں کولو ایڈریس لے کے جدہ اس دے دروازے تے آیاں تے دروازہ چھوٹا جی پہلے تو سوچیا ایڈریس غلط آ گیا بندیاں نے شاید پتہ نہیں لگا یا دستک دیتی تے اندرو بندہ باہر آیا بزرگ آئی میں پوچھیا جو میں فلانے بندے نال ملاقات کرنا چاہتا ہوں اس آکے قبلہ میں تو ان پہچان لے ہے تسی اندر تشریف لائے اندر آیا تے 2-2.5 مرلے دا چھوٹا جیا گھر میں وقت پوچھیا بندے خدا تو وہی ہیں جڑا میں پوچھ کے آیا بتا انہاں کہ جی کیڑا وہ جڑا اتنے دن دی مجلس کریں دے اتنے ہزاراں افراد شرکت کر دیں اتنے خطیب پڑھنا لے ہوں دیں اس آکھیا جی بالکل ہو میں ہی ہیں قبلہ دی آمد تے محمد والی محمد تے صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد فاجل بالکل ہو میں ہی ہاں حیران ہوئے انہاں کیا جی او نظام ویکھاں تا اور گل لے تجھے گھر ویکھاں تے اے سمجھ نہیں ہوندہ اے ڈسا سکتا ہے ماجرہ کیا ہے او رو کیا دے قبلہ کوئی اور بندہ ہوئے آتا کدہ نظر ساموہا تو ساڑھے مکتب دے عالم دین ہو اگر پوچھیا نے تو بات سنو اے میڈا کمال نہیں اے کسے اور جگہ دا کمال ہے کسے اور ہستی دا کمال ہے میں پوچھے ڈسا اے ماجرہ کیا ہے اسا کیا جوانی دے عالم جدہ میاس
والد دنیا تو ٹر گیا ہائی، والدہ کلی ہائی، تے میں بیمار ہو گیا، ایسی بیماری لگ گئی جو کوئی بندہ میرے نزدیک نہیں آندا، رشتہ دار چھوڑ گئے، میری والدہ علاج کرا کرا کے تھک گئی، بلاخر او ویلا آیا جو اماں مسلے تے نماز تو بعد دعا پہ منگ دی آئی، جو میری آنکھ کھل گئی، کیوں جو عشرہ محرم قریب ہا، ماں حسین دی آزاداری چھوڑ نہیں سکتی، مجلس آزادی نوکری چھوڑ نہیں سکتی، آسمان علیہ پاسے ہاتھ بلند کر کے آتی ہے میرے اللہ میں بھی عزاداری شرکت کر رہا، میں بھی ماتم کر رہا، آدھے ایو سوچدا پیا ہس، روندے روندے میری آنکھ لگی، تو میں دیکھیا میرا کمرہ نورانی، میرے گھر دیاں سیڑھیاں اتر کے کوئی شخصیت میرے قریب پیا، جدہ میرے قریب آئیے میں نو آدھی سلام تو بعد بندے خدا اٹھتے میں نو سینے لا، اٹھتے میں نو سینے لا، میں آکھے سینے نہیں لا سکتا، میں نو ڈاکٹرہ منع کی تو ہے، لوگ چھوڑ گئے جڑی میں نو بیماری ہے او دوجیان بھی لگ ویندی ہے، میرے قریب نہ آؤ تو ہنو بیماری نہ لگ ونجے، اس وقت اس شخصیت دے چہرے تے جلال آیا ہے، آدھے نوے پھر جاتا میں کوئی عام نہیں آیا، میں زہرا دا زخمی پتر حسین آیا کھڑا سینے لا، آدھے میں حیران ہویا، میں تو کھڑ نہ سکتا، اتنی کوئی طاقت آئی، حجت خدا دی زبان دے اندر میں کھڑا ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، لیکن جڑا روندیاں روندیاں میں وعدہ کیتا ہے نا جو میں بھی مجلس کراواں ہا، میں بھی عزاداری کراواں ہا، ٹردے ویلے مظلوم کربلا میرے کانج پیا دینا، سا اپنا وعدہ پورا کر چھوڑے، انہاں اپنا وعدہ یاد کری، اپنا وعدہ یاد رکھی، میں پریشان ہو یہاں دیہاڑے تھوڑے رہ گئے، عشرہ محرم دا چند چڑھن آلے، میرا کوئی کاروبار نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں رہا، جڑے پیسے آن میرے علاج تے خارج کربلا میں وعدہ کرے نا، دا دن دی مجلس کرے سا، لیکن رج رونا زہرا دا زخمی پوتر رو کیا دے دا نہیں، میں حسین پیادا 18 دہاڑے دی مجلس کرا، میں آکھائے حجت خدا ہر بندہ دا دہاڑے دی مجلس کرائیں دے، عشرہ کرائیں دے 18 دہاڑے دی کیوں، رو کے فرمائیں دے ڈسا سکتا ہے میری ماں کتنے سال اچھ دنیا تو ٹور گئی ہے، میں آکھائے 18 سال دی عمر رو کے فرمائن اسا میری زخمی ماں دا واسطی 18 دہاڑے دی مجلس کرا، میں آکھا مولا کر ایسا، اس تو بعد وہ شخصیت چلے گئے، میں حیران پیسے کی دو اوسن، آدھے جل سوچیندہ پیاز میرے دروازے تے دستک ہوئیے، میں ڈٹھے جو ایران دا میرے علاقے دا معروف و مشہور چاولان دا کاروبار کرنا لا، میرے دروازے اگے کھڑا تے میں نو آدھا کھڑا بندے خدا، میں سنے 18 دہاڑے حسین دی مجلس پیا کریں دیں، منت پیا کرداں، جتنا لنگر تے خرچ ہو سی او میری طرف ہو سی، مرغال آیا وعدہ میری طرف ہو سی، اور اس کا کیا قبلہ صاحب اتنے سال ہو گئے، میں جوانی تو بزرگی تک پہنچ گیا، آج تائیں اس مجلس تے میرا 10,000 تومانی خرچ نہیں ہویا، کیوں جو مجلس کسے عام بندے نہیں رکھی، زہرا دے زخمی حسین رکھی ہے، عزادارو بس دو جملے مسائب دے قبلہ محترم آگئے دیر نہ کرنا، میں تو ہڑے سامنے سخاوت بیان کی تھی نا اہل بیتی، کتنے بڑے سخی ہیں، اتنا کچھ دیون اللہ عصر عاشور، بلکہ روایت اچھ باقاعدہ مل دے، یا شیعتی لیتکم فی الکربلا، ہو میرے شیعہ کاش دا محرم اثر دے ویلے ہوا، جدہ میرا 6 مہینے دا مردہ ویندہ ہا،
تے میں فوج اشکیان آدھا کھرا سو مسلمانوں ایک گھٹ پانی دیو آ میڈا علی پوتر مردہ ویندے ازادارو دعا منگی کرو انشاءاللہ کئی شریف نو کسے کمینے دے اگے ہاتھ نہ پھیلا ہونا پڑے 6 مہینے دا اصغر کہ وجہ رنگچ پانی پھگایا نہ لشکرچ کھل بلی مچ گئی کوئی یاد ہے معصوم میں دے چھوڑو ایک چھوٹے جے بچے کتنا پانی پیونے عمر ابن سعد آدھے حرملہ ایک دا کلام الحسین جڑے چھوٹی اولاد لے آؤ اللہ تونو اولاد نصیب کرے جڑے بے اولاد ہو جھولی پھیلاوے آئے اور ملترائے پھلا تیر کمان چھپایا اس علاقے دے شریفوں مارندہ ارادہ کیتا ہے تیر جھن پہ ہے وات ارادہ کیتا ہے تیر جھن پہ ہے مقتلہ دیئے تری جیواری تیر جھن ہے عمر ابن سعد جھنک دیتی ہے آدھے حرملہ ایڈا وڈا تیر انداز ہے بچے تو ڈر کیوں گی ہے آدھے لین بچے تو نہیں ڈریا اتھے کھڑ کے ویک جتھے میں کھڑا اجرکم اللہ کمینہ دے جدہ چھیک دینا پردہ یا بھینے اندے سارت قرآن آوندے آدھیے جھل جھل مارے ساڑھا غازی کوئی نہیں ریا اجرکم اللہ اللہ تیرے آسو قبول کرے ازادارو اس تیر کمان چھپائے لوہے دی کمان دے دوئے سرے آپس مل گئے میں نو معاف کرے سو اس وجہ تیر مارے مقتلہ دیے حسین دا بازو نہ ہو گیا جدے تیر ونجے اصغری نال لگا ونجے اجرکم اللہ اللہ توڑیاں آوازات رحم کرے لگ گئے تیر میں پوری روایت نہیں پڑھتا لیکن مظلوم کربلا خود فرمائندین او آمن اللہ مسلمان یاد رکھی جدا پانی پیندہ پیا ہوئے مڈے اصغر نو یاد کرے مڈے اصغر دی موت نو یاد کرے غریب دے کیفا یتلزز سبی میں ڈاس غری میں ٹر جی میں مچھلی پانی تو باہر ٹر دیئے جدا پانی تو باہر آوے کدا اتے بین دیئے وات زمین تے آن دیئے ازادارو وات کدا سجے لڑ بین دیئے کدا کھبے لڑ بین دیئے جرے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو جدا مچھلی دیئے طاقتی موک بین دیئے وات چھوٹا دیا مو کھلیں دیئے ہائے وہ باندھ کریں دیئے غریب آدھے جدا تیر لگا پہلے ہتھا تو چیندہ وات ہتھا تے آندہ وات سجے لڑدہ وات کھبے لڑدہ آخری روایت اجازت غریب اکبر دا تیری کڑھائے غازی دی آنکھ چو تیری کڑھائے پچھو کربلائی اصغر دا تیر کڑھائے یا کوئی نہ مقتلہ دیئے جدا تیر ہاتھ پایا حسین دی کان تے ایک ہاتھ آیا دوجا ہاتھ پاسے تے رکھی کھڑی آئی روکیا دیئے ہولے کٹھے دادیا نو پاترے بڑے پیارے اللہ